اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 16 میں، اور یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ ہمارے ابھی تک 15 ایپیسوڈ ہو گئے مکمل الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آج 16واں ایپیسوڈ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے اور مزید ہماری لالچ کو اس میں بڑھائے، تاکہ ہم اللہ کے اس دین کو سیکھے، سمجھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے دوست رشتہ داروں کی اس کی دعوت دیں۔ اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو کامیاب کر، یعنی ہم جہاں پر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات نوٹ کریں کہ نیک اعمال تو ہر کوئی کر لیتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ نیک اعمال کیسے قبول ہو اللہ کے پاس، یعنی ہمیں یہ اس نیک اعمال پر سوچ و فکر کرنا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو ہم صدقات دے رہے ہیں، جو ہم جو چیریٹی دے رہے ہیں، اس کی شرط ہونا تو مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم یہ تمام نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یاد رکھنا ہے کہ نیک اعمال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا قبول ہے اللہ کے پاس؟ ابھی آپ میں سے کتنے سے بھائی بہن ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، اور اب ہم عصر کی نماز پڑھیں گے؟ آج جمعہ تھا، جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز، فجر کی نماز، اس سے رمضان سے پہلے جتنی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، کوئی ہم پیپر پہ لکھ بھی نہیں سکتے کہ تمام ہماری عبادتیں قبول ہے اللہ کے پاس۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو چاہے وہ ٹوٹی پیٹی نمازیں ہوں، ٹوٹے پھوٹے روزے ہوں، ٹوٹے پھوٹی عبادتیں ہوں، ٹوٹا پھوٹا ذکر ہو، ٹوٹا پھوٹا قرآن ہم پڑھیں، اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ بس ہمیں یہ دعا کرنے اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں تھی نیک اعمال کرنے کی، ہم نے کر تو لیا، لیکن اللہ تو اسے قبول کر، بس اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ لاسٹ کلاس نمبر 15 کے کوئز سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال، جنت میں جانے کا راستہ آسان کیسے بنا؟ یہ پچھلی بار ہم پڑھ کر آئے ہیں، یعنی یہ کیسا ہوگا؟ علم سے، یعنی علم عبادت کیسا کریں گے ہم؟ جب علم سیکھ لیں گے، اس کے بعد علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، یعنی عبادت سے علم حاصل کریں گے، یعنی عبادت کرنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ علم سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا۔ جب ہم علم سیکھیں گے، عبادت کریں گے، تو پھر ہمارا جنت پہ جانے کا جو راستہ ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا، یعنی اسی علم سیکھنے کی وجہ سے، ہم نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت کا راستہ جو ہم چل رہے ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہیں، اسی پر چلتے رہیں گے، پھر آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں ڈال دے گا۔ یعنی اگر ہم جب علم سیکھیں گے نہیں تو اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب علم سیکھیں گے، اپنے رب کا تعارف ہوگا، پھر ہم اس کی عبادت کریں گے، پھر جنت میں جانا بالکل آسان ہے، اور وہ جو راستہ رسول اللہ نے بتایا، بس اسی پہ عمل کرنا ہے۔ سوال نمبر دوسرا، دنیا میں زندگی گزار دی، عبادت کا طریقہ نہیں سیکھا، ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوال کرے گا؟ یہ بڑا ضروری سوال تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کا جواب دیا ہوگا، یعنی ایسے لوگوں سے کیا اللہ سوال کرے گا؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان کو تالا لگا دے گا قیامت والے دن، یعنی اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ خود بیان کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ یاسین میں فرماتا ہے، کیا اس کی آیت کیا آیا ہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، منہ پر تالا لگا دے گا،
اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو کہنے لگیں گے، ہاتھ کہنے لگیں گے، اس کے پاؤں کہنے لگیں، تمام چیزیں کہنے لگیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم جب شعلے مارتی رہے گی، جہنم جب آئے گی چیخے مارتے ہوئے چلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے گی، یعنی کافر تو صاف جھوٹ کہہ دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. یعنی جو کافر ہے وہ تو کھلم کھلا انکار کر دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں. ٹھیک ہے، نبی کو انہوں نے جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلا دیا، سب کو جھٹلا دیا. جب یہ جھٹلا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کفار کو اس جہنم کا مزہ چکائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں جہنم میں ڈال دو. یعنی قیامت والے دن کافر، منافق، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، گناہ گار، مجرم، نافرمان قسمیں کھائیں گے. یعنی اپنے گناہوں، ہم نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی ہم نے کو تو چوری کی نہیں اللہ، ہم نے تو غیبت کی نہیں اللہ، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں. یعنی ہر کوئی اپنا جو گناہ ہے وہ کہے گا میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں اللہ، میں نے تو کوئی بےمانی کی نہیں، میں نے کوئی آپ کی نافرمانی کی نہیں، میں تو مجرم ہی نہیں ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو. کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کے منہ پہ تالا لگا دے گا، اس کے منہ پہ تالا لگا دے گا. یعنی اگر آج ہم مسلمان، اگر ہم دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، کہتے تھے ٹائم نہیں ہے. علم سیکھ لو، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی تھوڑا کچھ قرآن تو پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ تو جان لو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا جائیں گے قیامت کے دن؟ کہیں گے کہ اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، بیمار تھا، گھر کی ذمہ داریاں تھی، بچے بیمار پڑتے تھے، ساس سسر اور شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی، عبادت کے لیے وقت نہیں تھا، نماز کے لیے وقت نہیں تھا، روزہ رکھنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، قرآن کو پڑھنا سمجھنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا. یعنی پوری کی پوری لائف بزی تھی، نہ علم سیکھا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان کو لاک کر دے گا، اس کے جسم کے اعضاء بیان کریں گے. یا تو ایک حدیث میں آتی ہے کہ جسم کی جو تھائس ہے نا ہمارے، جس کو ہم ران کہتے ہیں، وہ کہیں گے. جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ کہیں گے. ہماری کونیاں ہے نا، کونیاں کہیں گی. ہماری ہتھیلیاں کہیں گی. جسم کے انگلیوں کے پورے پورے کہیں گے. جسم کے ہر اعضاء کی طرف سے ہمارے خلاف گواہی نکلے گی. اللہ اس کے پاس وقت تھا، اس نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی. اللہ اس کے پاس وقت تھا، اس نے جان بوجھ کے علم نہیں سیکھا. اللہ اس کے پاس وقت تھا، اس نے جان بوجھ کر اپنا وقت کہیں اور لگایا. یعنی ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یعنی جب زبان کھول دی جائے گی تو کیا کہے گا بندہ؟ کیا کہے گا اپنے جسم کو؟ سب سے پہلے تو اپنے جو جسم ہے، جو جوڑے ہیں، جو زبان کو لاک کر دیا تھا، اس زبان سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو، میرے جسم کی ہڈیاں، میرے جسم کا گوشت، میں تو تم میرے دشمن ہو. میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں تو جھوٹ کہہ رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے تو ساری پول کھول دی میری. یعنی میری زبان کو تالا لگایا اللہ نے، لیکن تم لوگوں نے تو پوری پول کھول کے رکھ دی. میں تو تمہیں ہی بچا رہا تھا تاکہ تمہیں عذاب نہ ہو. یعنی سوال نمبر 2 کیا تھا کہ دنیا میں زندگی گزار دی، عبادت کا طریقہ نہیں سیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا. یہاں ہمیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اعضاء خود جواب دیں گے. ہم اپنے آپ کو کون سی جگہ لے جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے. ہم کون سی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے ساری کی ساری سب کچھ دنیا ہے، یا پھر آخرت کا دن بھی ہمارے لیے کچھ ہے. یعنی اب ہماری جو زبان ہے وہ کہے گی میں نے تمہاری خاطر تمہیں آگ سے بچانے کی خاطر جھوٹ بولا، لیکن ہمارے ہاتھ کی ہڈیاں، گوشت بول پڑے گی. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے. کہاں ہمارا وقت گزر رہا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، کہاں پھرتے ہیں، یہ سب تمام چیزیں دیکھنا ہے. سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں. کسی انسان کے نیک اعمال، صدقات، چیریٹی قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، سچا ایمان والا ہو. سوال نمبر 4، بندے کو کیسا پتا چلے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فارمولا بتایا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، بالکل آسان ہے. اپنے آپ کو ہم چیک کر لے، اپنے آپ کا میجرمنٹ دیکھ لے، ہم اپنے آپ کا جیسا بھی کیلکولیشن کر کے دیکھ لے، کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا پھر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں.
ہم نے بتایا تھا کہ اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے بندہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے بندہ بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز کا حکم دیتا ہے اور بندہ اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز سے منع کر دیتا ہے بندہ اس چیز سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ سے سچی محبت کی۔ اگر ہمارے دل میں سچی محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا پھر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ فارمولا اپنی زندگی میں اپلائی کریں، چیک کر لیں کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا پھر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہم نے آپ بتایا تھا اور پڑھا بھی تھا، یہ ہمیں حدیث یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندوں سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے ان کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا پر آتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار آ کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دنیا میں ارے بڑا نیک شخص ہے، ارے بڑا متقی شخص ہے، بڑا ارے دنیا سے چلا گیا بڑا نیک شخص ہے۔ یہ لوگوں کی زبان ہے لیکن یہ فرشتوں کی بولی ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ سنتے ہیں کہ بڑی نیک عورت ہے، بڑا نیک مرد ہے، بڑا نیک بچہ ہے، اصل میں یہ لوگوں کی زبان ہے لیکن فرشتوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ پھر جب ہوتا ہے کیا، جب فرشتے اس شخص سے محبت کرنے ڈر لگتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نیک شخص ہے اس کی محبت تمام لوگوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ڈال دیتا ہے کہ بڑا نیک شخص ہے، اس کے بعد پتھر کی لکیر ہے، اس طرح سے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا سے محبت کرتی۔ سوال نمبر 5 یہ تھا۔ اور سوال نمبر 6، سورہ ال عمران آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے آیت دی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 28 نمبر بھی 27 میں یا 30 میں ہمارے لیے کیا سبق تھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تھوڑا پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ ہر کلاس میں قرآن سے متعلق کوئی نہ کوئی آیات آپ کو دیں گے تاکہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ ہمارے لیے قرآن سب سے ضروری ہے، اس کے بعد سب چیز بعد ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، سورہ عمران آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ مسلمان کافر سے محبت نہ کرے۔ ایمان والے کے لیے گوارا نہیں کہ وہ کافر سے میل ملاپ رکھیں، کافر کے ساتھ دوستیاں رکھیں، ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو گھروں میں بلائیں، ان کے گھروں میں جائیں، یعنی کافروں کے ساتھ ایک جگہ جمع نہ ہوں۔ یعنی کافر، اللہ فرماتا ہے کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن ہے تو پھر اور کس کا دشمن ہے؟ ہمارا دشمن ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اگر یہ محبتیں کرتے ہیں، یہ اپنی محبت ان کے دلوں میں زیادہ رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے محبت زیادہ رکھتے ہیں، یا کافر کے لیے، مسلمان کے لیے، کسی سے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، جو دلوں میں رکھتے ہیں، جو دلوں کے باہر ہے، جو ظاہر ہے وہ باطنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر خود رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ تم یہ کیوں عمل کر رہے ہو، تم اس سے دوستی کیوں کر رہے ہو، یہ تم عمل کیوں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم نے اب وہ حدیث یاد بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، خوب سنتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے، ایک میں مثال دے دوں کہ اندھیرے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی رینگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھتا بھی ہے اور اسے رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کتنا پاور ہے۔ انہیں سمیع و بصیر جو کہتے ہیں، سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا، کہ اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے ناموں کو یاد کر کے، اس کے ناموں کو سمجھ کے، یہ قرآن مجید میں۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے 3 شرطیں پڑھی تھی، اس کو ہم تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ سب سے پہلے سچا ایمان ہو، دوسرا
عبادت کے لیے عبادت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اور تیسرا عبادت کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ کلاس نمبر 16 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم جان کر آئے تھے کسی بندے کو اپنے رب سے محبت کی پہچان کیسی ہوگی۔ یہ سوال تھا ہمارا پچھلی کلاس کا، اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس کے بارے میں اور تھوڑا پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی بندے کو اپنے رب سے محبت کی پہچان کیسی ہوگی، یعنی پچھلی ہم ابھی کلاس میں پڑھ کر آئے تھے سوال کہ کسی بندے کو اپنے رب سے محبت کی پہچان کیسی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے فارمولا بھی دیکھ کر آئے تھے، اور آپ بھی ابھی سوال کے جواب میں نے ریویژن بھی کیا، لیکن اس کی اور 3 چیزیں، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت پالی۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا کہ اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کو میں انشاءاللہ تھوڑا آگے تفصیل ملوں گا۔ دوسری، یعنی ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں یا جس چیز کے پاس 3 چیزیں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی مٹھاس، لذت پالی۔ سب سے پہلے اس کے لیے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دوسرا، کسی شخص سے محبت صرف اللہ کی خاطر۔ اور تیسرا، اس کے لیے کفر پر لوٹنا ایسا ہے جیسے آگ میں جانا، یعنی آگ میں جانا۔ یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف کہنے والا لفظ نہیں، اس میں ایک مزہ بھی ہے، لذت بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو بتاؤں کہ ایمان میں لذت بھی ہوتی ہے، ایمان میں مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ یہ کیسے؟ کبھی آپ نے سنا ایسا الفاظ، کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ ایمان کے اندر لذت بھی ہے، ایمان کے اندر مٹھاس بھی ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا، کبھی محسوس کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، رب سے ملاقات، جیسے قرآن سنتے ہیں لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت میں مٹھاس، یعنی اگر رمضان آتا ہے، رمضان میں اکثر ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ چلے فلاں فلاں مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس امام کی جو تلاوت ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے، سننے میں بڑی لذت آتی ہے۔ یعنی یہ ہے ایمان کی لذت۔ یعنی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ امام جو قاری ہیں، ابھی کا آپ لگا لے کہ ہمارے آج بحرین میں شیخ انس ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چیک کریں، شیخ انس علی مادی، یعنی ان کی تلاوت دیکھیں، ان کی تلاوت میں اتنی مٹھاس ان کی تراویح میں کہ بندہ دل کرتا ہے کہ کتنی دیر ان کے پیچھے ہیں۔ یعنی ان کی تراویح شروع ہوتی ہے 10:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، قیام اللیل والی 10:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، سحری کے وقت کبھی کبھی اگر وہ کبھی لمبی کر دے تو 2:45-3 بجے تک لے جاتے ہیں، سحری کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی شیخ انس علی مادی یوٹیوب پہ بڑے فیمس ہیں، اور بڑے زبردست ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو وہ تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت میں اتنی مٹھاس ہے اور قرآن سننے میں اتنے لذت پیدا ہوتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ صفوں کی صفیں بھری ہوتی ہیں ان کی مسجد میں، صفوں کی صفیں، قیام اللیل کے آخری تراویح کے آخری راتوں میں، آخری 10 راتوں میں، اور اس کے بعد جب دیکھ لیں پورے کے پورے رمضان میں۔ یعنی لوگوں کی خواہش ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور جو مغرب میں، فجر میں یا پھر عشاء میں تلاوت کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایمان میں ایمان میں لذت بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ آپ کے سامنے کیسے آتی ہے؟ ایسے آتی ہے، یعنی قرآن سننے سے، تلاوت سننے سے مٹھاس آتی ہے، قرآن سننے سے۔ یعنی آپ خود محسوس کریں، یوٹیوب پہ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا کہ قرآن سننے سے کتنا لذت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ رمضان میں اکثر ہمارے بھائی بہن رمضان میں تو نماز کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد رمضان باقی نمازیں تو گھر میں، اور باقی کی تو پھر پتہ نہیں کہاں پر نمازیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، کاروبار، گھر، دوست، رشتہ دار، دعوت، تمام چیزوں کو چھوڑ کر دل میں صرف عبادت کی مٹھاس ہوتی ہے۔ یعنی قرآن سننے، قرآن کی لذت پانے کے لیے، قرآن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بس سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہاتھ میں سے قرآن چھوڑنا دل ہی نہیں کرتا رمضان میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم قرآن کو سمجھے، ہر روز جس طرح ہم رمضان میں سمجھتے ہیں، ہم ہر بار قرآن کو سمجھے۔ رمضان خاص ایک مہینہ نہیں ہے قرآن کے لیے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن زندگی بھر کے لیے دیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو لوگ صرف قرآن رمضان میں کھولتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، تو بس
تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب جیسا ہی رمضان آتا ہے، مسجدوں کا رخ ہو جاتا ہے، کاروبار، گھر، دوست، رشتہ دار سب دور چلے جاتے ہیں. یعنی دل میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی عزت، قرآن کی لذت، تلاوت سننا، عبادت کرنا، مٹھاس حاصل کرنا، یہ ایمان کا لیول ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر اس کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ قرآن ہاتھ سے چھوڑنا دل ہی نہیں کرتا. صرف وہ کہتا ہے کہ بس قرآن اور مسجد، قرآن اور مسجد، قرآن اور جانے مسجد، قرآن اور مسلح. عورت اگر گھر میں ہے تو قرآن اس کا مسلح، اور مسجد میں اگر مرد ہے تو قرآن اور مسجد بس. یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. وہ ایمان کی مٹھاس بڑھتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے. یعنی ہم خود چیک کر لیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہم تمام چیزوں کو قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل میں یعنی ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ہے. اور جب نہیں ہے تو خود اب چیک کر لیں کہ سامنے محلے کی مسجد میں، گلی میں اذان ہوتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنا وقت، عبادت کا وقت سنتے ہی عبادت کے لیے دوڑتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد بھی گھروں میں لوٹتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں. یعنی اپنا خود جائزہ لے لے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے ایمان میں مٹھاس ہے یا نہیں ہے، ہمارے ایمان میں لذت ہے یا نہیں ہے. ہم خود چیک کر لیں. یعنی اگر آپ خود چیک کر لیں کہ ہم کیسے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے یا پھر صرف دعویٰ ہے، یہ ہمیں خود چیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسا پڑھ کر آئے تھے کہ جس کے دل میں سچی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں ایمان اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. تو سب یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا یہ آپ کو فارمولا میں نے بتا دیا کہ دنیا، دولت، رشتہ دار، اولاد، حتیٰ کہ والدین، سب چیز سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایک شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، رشتہ دار، اولاد، حتیٰ کہ والدین، بچے، سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. وہ سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اس کے رسول کا حکم، بعد میں پھر ماں باپ کا. جب انسان ایسا کر بیٹھتا ہے، جب سچی محبت کر بیٹھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اس کے لیے تحفہ بھی دیتا ہے، اس کے لیے فائدہ بھی ہو جاتا ہے دنیا میں. یعنی اس کی تمام خواہشات، تمام ترجیحات، تمام دل کی خواہشات جو وہ دل سے پسند کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کے تابع ہو جاتی ہیں. یعنی کیسے کہ جب انسان کی کوئی خواہش ہے کہ میں جا کر لنڈن جاؤں، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں لنڈن جاؤں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، مکہ جاؤں. یعنی لنڈن جانے میں 6 لاکھ روپے ہے اور مکہ مدینہ جانے کے لیے 2 لاکھ روپے، تو بندہ کیا کرتا ہے، اپنی خواہش کو مارتا ہے لنڈن کی اور جاتا ہے مکہ مدینہ. تو یہ ہے خواہش. جب اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے رسول کی طرف بڑھتا ہے. جب دل میں محبت ہی نہیں تو پھر وہ لنڈن میں جا کر کیا کرے گا؟ یہاں پر بھی نمازیں چھوڑتا تھا، وہاں پر جا کے نمازیں چھوڑے گا. دیکھ لے ہمارے سامنے ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو تحفے دنیا میں بھی تحفہ دیتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ محبت کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو بندہ اس کے رب کے حکم پر اپنے تمام کام، تمام کاروبار، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے اپنے جو رب ہے اس کے حکم پر لبیک کہتا ہے. یہ ہے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیا سے سچی محبت ہے تو اللہ اس کے رسول سے پھر محبت ہے ہی نہیں اسے. اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر دنیا اس کے لیے کوئی ویلیوبل ہی نہیں ہے، کوئی ویلیوبل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں زندگی. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اسے اتنی دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دولت اسے اتنی دیتا ہے جتنی اسے ضرورت ہے، تاکہ وہ اللہ جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ بھولے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگی میں رکھتا ہے اور دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. جب اس حالت میں بھی وہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس حالت میں بھی وہ اللہ اس کے رسول کی زیادہ اطاعت کرتا ہے، اس حالت میں بھی وہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، پھر اس کا بدلہ جنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، جنت میں باغات ہے، جنت میں نوکر ہے، جنت میں ابو بکر ہے، جنت میں عمر ہے، جنت میں عثمان ہے، جنت میں علی، جہاں جنت میں تمام باقی صحابات ہیں، ان سے ملاقات ہے، آخرکار اپنے رب کا دیدار ہے.
اتنا صبر کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیتا ہے اس کا بدلہ؟ جنت۔ جب اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ، اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے اپنے پاس اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ تھا کہ بندے کے لیے اللہ اس کے رسول سے محبت یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ بندے کے لیے اس اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز، چاہے دنیا، چاہے اولاد، چاہے ماں باپ، چاہے رشتہ دار، چاہے خزانے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کی رسول کی محبت جب آ جاتی ہے تو بندہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ جب بندہ تین چیزوں کو پا لیتا ہے تو ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی پوائنٹ تھی۔ اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ کسی شخص کو محبت ہو جاتی ہے اللہ کی خاطر کسی سے، یعنی کہ اللہ کے کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں جسے ہم اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ان سے دلی تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کتنا ٹھیک ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، تو پھر ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص اللہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے صبح اور شام، ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ نجس یعنی ناپاک ہے، اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن، پھر ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں۔ ہماری محبت اللہ کی خاطر کسی بندے سے، ہماری نفرت کسی بندے سے اللہ کی خاطر۔ پوائنٹ نمبر کیا تھا؟ کسی شخص سے محبت اللہ کی خاطر اور کسی شخص سے نفرت اللہ کی خاطر۔ پوائنٹ نمبر 3 ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے لیے کفر پر جانا یعنی کفر پر لوٹنا ایسا ہے جیسے آگ میں جانا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا، ایمان سے نوازا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ایمان کی لذت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ کا بالکل قریب ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا، اللہ نے اس کی کتنی مدد کی، نیک لوگوں کے ساتھ شمار کر دیا، برائی سے بچا دیا۔ اب اس کے لیے کفر پر لوٹنا ایسا ہے جیسے آگ میں، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ آگ بھڑک رہی ہے سامنے، شعلے مار رہی ہے، شدید حرارت ہے اس میں، یعنی دور سے گرمی محسوس ہو رہی ہے، پتہ لگتا ہے کہ آگ میں اگر جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے قریب جائیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جب ایمان والا ہو جاتا ہے پھر یہ اللہ سے بغاوت کرنے والا نہیں ہوتا، سچا ایمان والا ہو جاتا ہے، کفر پہ لوٹتا نہیں ہے، اسے گوارا ہی نہیں کہ میں کفر پر لوٹوں۔ یہ تین چیزیں تھیں جو انسان اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ یہ تین چیزیں، سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان اپنے دل میں محبت پیدا کر لیتا ہے تین چیزوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر، یعنی اللہ اس کے رسول سے محبت کسی سے نہیں، یعنی ہر چیز کی محبت اللہ اس کے رسول سے کم ہی ہے، چاہے کسی سے بھی ہو محبت اللہ اس کے رسول سے کم ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے۔ اور دوسری میں نے بتائی، دوسری چیز کسی شخص کو کسی سے محبت ہے صرف اللہ کی خاطر۔ اور تیسری چیز کہ اسے کفر پر لوٹنا ایسا ہے جیسا کہ آگ میں، یعنی بندے کو یہ تین چیزیں ہیں جس سے وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان کے ہٹ کر ایکس مسلمان، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، یہ ٹی وی پر ایڈ، ٹی وی پر ڈبیٹ، یہ سارا سب کچھ چلتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ان کو ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ آپ کے جو سامنے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ان کے دل میں مٹھاس تھی نہیں، ان کے دل میں ایمان کی لذت ہی نہیں تھی، ان کے لیے یہ دین اسلام صرف ایک نمونہ تھا کہ ہمارے ماں باپ کو مل گیا، ہمیں بھی مل گیا، لیکن نہ ان کے دل میں لذت تھی نہ مٹھاس تھی، انہیں کوئی چیز کی یعنی ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ مسلم سے ایکس مسلم بن گئے۔ یعنی آپ ایسے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی لذت ہے، وہ ہے ہی نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے ہی نہیں۔ وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں مل گیا بچپن میں دین اسلام کا ٹیگ، بس ہم مسلمان ہیں، نہ ہم سیکھیں گے نہ پڑھیں گے نہ جانیں گے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر وہ ایکس مسلم بن جاتے۔
ایک بات نوٹ کریں کہ ہم جو ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ عبادت میں لذت، عبادت میں مزہ، عبادت میں مٹھاس، یہ تمام چیزیں کیسے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کر کے۔ اور یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ بندہ جب اپنے محبت سے یعنی جب بندہ اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے تو جیسی محبت اپنے رب سے کرتا ہے ویسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی تابع داری، ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ جب یہ بندہ یہ تمام چیزیں پا لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، یعنی جس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی سنت پر عمل کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوگی۔ پھر جب اللہ کی محبت اسے مل جائے گی تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اسے جنت میں ڈالے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے بچا کر رکھتا ہے، یعنی بچا کے رکھتا ہے۔ آپ نے سنا یہ کیسا ہوگا؟ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے بچا کر رکھتا ہے۔ کیسے؟ یعنی دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دھمک بندوں کو غافل کر دے گی، یعنی اس کو زندگی میں جو کام کرنا تھا، جو عبادت کرنا تھا، اس کا جو مقصد ہے وہ بھلا بیٹھے گا۔ یعنی اگر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا مال دے دیا تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ تمام سارا وقت مال کو جمع کرنے میں، اسے خرچ کرنے میں، پھر کمانے میں نکال دے گا۔ مال کے ساتھ اس کا تعلق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کرنی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کا وقت کیا ہے، بندے کو پتہ نہیں عبادت کا معنی کیا ہے، اور آہستہ آہستہ بلکہ وہ اللہ سے دور، دین سے دور، ہر چیز سے دور۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا اتنی ہی دیتا ہے جتنی کی اسے ضرورت ہے، تاکہ وہ دنیا میں بھی رہے لیکن جو مقصد ہے اسے بھولے نہیں، یعنی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب سے محبت کرنی ہے، اور اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو امیروں کو جو مال دیتا ہے وہ ہمیں بھی دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مال کا حقدار ہے، امیر سے زیادہ، کافر سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مال جو ہے وہ مال کو وہ حلال اور حرام میں خرچ کرتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ لیکن جب ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم دیکھیں گے کہ غریبوں کو کتنا دینا ہے، مسکینوں کو کتنا دینا ہے، لوگوں کو کتنوں کو غریبوں کی مدد کرنا ہے، کتنوں کو ہاسپٹل میں پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مال نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مال دے گا تو پھر ہم بھٹک جائیں گے، ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیز دیتا ہے جتنے میں ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی اتنی دیتا ہے، مال اتنا ہی دیتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ میرا بندہ دین سے بھٹکے نہیں، صحیح راستے سے بھٹکے نہیں، اسلام سے بھٹکے نہیں، میری محبت سے بھٹکے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بھٹکے نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جتنا میرے بندے کو ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قریبی رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جن کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اتنے زیادہ بزی، اتنی زیادہ پارٹیاں، اتنی زیادہ دعوتیں، اتنی زیادہ فحاشی، اتنی سارے بدکاری، اور اتنے زیادہ کہ اسے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ کل میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے تو مجھے سوال کر رہا تھا کہ میں جب نوٹس بنا رہا تھا کل کلاس کے، تو مغرب کے بعد میں مسجد میں بیٹھا تھا نوٹس بنانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا کریں، تو جو میرے پاس آیا نا ملاقات ہے، یعنی اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مال دیا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشان؟ بولتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میرے باپ 75 سال کا ہو گیا، 75 ایئرس ہو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، یعنی میرے باپ نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، ہم یعنی بہت گھومے، بہت کھائے، بہت پیے، بہت پڑھایا، یعنی بہت سارا سب کچھ ہے، لیکن بھی پریشان ہوں میں نے کیوں پریشان ہے؟ جب اس نے مجھے سوال کیا تو پتا چل گیا کہ یہ پریشان کیوں ہے۔ اس نے پوچھا کہ صحابہ اکرام مکہ سے کیوں نکلے، مدینہ سے کیوں نکلے؟ یہ اسے پتہ ہی نہیں کہ صحابہ اکرام مدینہ سے کیوں نکلے، دین کی خاطر، اللہ کا کلمہ بیان بڑا کرنے کے لیے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا ہر چیز، اپنے رشتہ دار، اپنی دوستی، ہر چیز چھوڑ دی اللہ کی خاطر، اور وہ نکل کے گھروں سے باہر۔
صحابہ کرام کی میں نے کہا کہ اسے لاشیں پتہ ہے آپ کو کتنی صحابہ کی چائنا میں، کتنی کی انڈیا میں، کتنی کی افغانستان میں، کتنوں کی منگول میں، کتنی کی رشیا میں، کتنے کی لیبیا میں، کتنوں کی اسپین میں، کتنوں کی جارڈن میں، کتنے کی زمبابوے میں. بولتے ایسے کیوں؟ میں نے بولا وہ گھر سے نکل گئے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو بڑا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس لیے تو وہ دنیا یہاں سے نکلے. اپنی لاشیں کئی ان کی صحابہ کی دور دور ہے. تو بولتے تھے کیوں سفر کیا؟ اچھا وہ سفر کیسا کرتے ہیں؟ یعنی اس کو دیکھے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کیسے کس طرح محنتیں کی ہم تک دین پہنچایا، اور اسے علم ہی نہیں ہے. یعنی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں. میں نے بولا پریشان ہے تو پھر قرآن پڑھے، قرآن میں اس میں حل ہے، قرآن اس میں اس کا حل ہے. یعنی اسے دین، جب وہ کہتا ہے کہ آخری میں یہ الفاظ کہتا ہے، سچ میں فیاض مجھے پتا ہی نہیں کہ دین کے بارے میں، واللہ مجھے دین کے بارے میں پتا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین سے کتنا دور رکھا ہے، کتنا دور رکھا ہے. مجھے اس نے ایسا سوال کیا، بچوں والا سوال. اس نے کہا کہ صحابہ کرام سفر کیسا کرتے؟ میں نے بولا اونٹ پر اور گھوڑے پر. بولتے جب تو لائٹ نہیں تھی کیسا کرتے؟ میں بولا دن میں سفر کرتے، رات میں سوتے. رات میں سوتے؟ رات میں کیسا سوتے؟ رات میں تو کچھ دکھتا نہیں ہے. میں نے بولا دنیا کتنی بڑی ہے. صحابہ اکرام یا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے دن میں سفر کرتے، رات میں سو جاتے، ختم. پتا تھا رات میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ دکھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا تھا کہ دنیا، اب تو دنیا میں اے سی، کار، پلین، کارگو، یہ سارا سب کچھ، شپ، یہ سارا سب کچھ ابھی ہے. پہلے تو کچھ نہیں تھا. پہلے پیدل چلتے، پہلے پیدل چل کر جہاں موقع ملتا سو جاتے. جہاں پر زندگی پتا تھی کہ زندگی بڑی محدود ہے، بڑی چھوٹی سی ہے، جتنا بھی کما لے سارا سب کچھ یہیں پر چھوڑنا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ زندگی کا مقصد کتنا ہے، کیا ہے. تو اسی کے حساب سے اپنی زندگی چلاتے. لیکن آج انسان کو ہرس چاہیے، دنیا کی ہر چیز چاہیے، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے گھر، ہر چیز چاہیے. اسی لیے انسان اتنا زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے. جس طرح کل وہ بھائی ملا مجھ سے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیوں ان کی لاشیں چائنا میں، منگول میں، جاپان میں، اتنی دور دور، رشیا میں، برف میں، چائنا میں، انڈیا میں. اب آپ دیکھ لیں کہ کون سے کونے میں ان کی لاشیں ہیں. کیوں گئے تھے؟ مقصد جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے، کتنا اچھا ماحول دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے علم سیکھتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو علم سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہماری محنتوں کو قبول کر، بس یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کر، بس کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ قبول کر. اور آپ کو جانے سے پہلے، بند کرنے سے پہلے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ کلاسیں کیسے لگتی ہیں ہمیں بتائیں. اگر اس میں کچھ چینجز کرنے ہیں ہمارے گروپ ایڈمن کو بتائیں، یا پھر ہمیں کمنٹس کریں، یا کچھ بھی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ کچھ چینجز کریں. یہ ہماری کلاس ہے، یعنی آپ کی اور ہماری کلاس ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا ہے. ہمیں اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ان تک بتانا ہے. کل کے دن ہم گواہ بنے کہ اللہ تیرے دین کی دعوت ہم نے دے دی. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کو دین کی دعوت ملی نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اسی لیے ہمارے ضروری ہے کہ ہم اپنے گلی محلے، رشتہ دار، دوستوں کو بتائیں. کم سے کم آپ ان کا نمبر ہمارے گروپ ایڈمن کو دے دیں. اگر کوئی لیڈیز ہے یا کوئی وہ عورتیں ہیں تو ہمارے گروپ ایڈمن کو دیں. اگر کوئی مرد ہے تو ان کو دے دے، وہ خود ہمارے انشاءاللہ مردوں کی طرف سے کانٹیکٹ ہو جائے گا. لیکن کم سے کم ہم تو پہل تو کریں، آگے تو بڑھے. اللہ اس کے رسول کے جو صحابہ کرام نے، ان کی لاشیں اتنی دور دور ہے، ہم بھی تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا کچھ ایفرٹ ڈالیں، کچھ اپنی محنت ڈالیں. ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہمیں بس اپنا میسج ان کو پاس کرنا ہے کہ دیکھیں ہماری بھی کلاسیں ہوتی ہیں، کہ آپ کچھ تو سیکھ لیں، کچھ تو اپنا فائدہ کر لیں، تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے. آپ کی آخرت سنور جائے. ہمیں دنیا کے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ کہ لوگ علم سیکھ لیں، قرآن کے قریب ہے، اللہ اس کے رسول کے قریب ہے، بس تاکہ وہ بھی جنت میں جائیں، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.